اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِن ذُرِّيَّتِي قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ صدق اللہ العظیم۔ اور اس وقت کو یاد کیجئے جب ابراہیم کے رب نے ابراہیم کا مختلف باتوں سے امتحانات لیے، لہٰذا ابراہیم نے ان اللہ کے امتحانات کو پورا کیا۔ ابراہیم کے رب نے جواب دیا، بے شک اے ابراہیم میں تمہیں پوری انسانیت کا امام بناؤں گا۔ ابراہیم کہنے لگے، یا اللہ، اے میرے رب، کیا میری ذریت میں سے بھی آپ امام بنائیں گے؟ اللہ نے جواب دیا، لا ینال عہد الظالمین، میرا امامت والا وعدہ اور عہدہ کسی ظالم کو نہیں ملے گا۔ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 124 آپ کے سامنے تلاوت ہوئی۔ دعا فرمائیے اللہ تعالیٰ آیت کا صحیح مفہوم عرض کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کل کے درس میں یہ بات آئی تھی کہ اللہ رب العزت نے بنی اسرائیل کی قوم کا جو تذکرہ آیت نمبر 40 سے شروع کیا تھا اور آیت نمبر 23 تک جس کا بیان فرمایا، اس میں یہی بات بیان کی تھی اللہ رب العزت نے کہ پچھلی قوموں میں سے جو یہودی اور عیسائی گزرے ہیں، یعنی بنی اسرائیل، ان کے بارے میں اللہ رب العزت نے پوری ان کی تفصیل بیان کی کہ ہم نے ان کے اوپر کیا کیا انعامات کیے، ہمارے ان کے ساتھ کیا کیا معاملات تھے، لیکن انہوں نے آگے سے کیا رویہ اپنایا۔ اس سب کو بیان کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ بات ثابت کی کہ یہ لوگ ہماری خلافت کے، ہمارے نائب بننے کے مستحق نہیں تھے۔ آج یہاں سے اللہ رب العزت اس بات کو بیان فرما رہے ہیں کہ جب بنو اسرائیل وہ اس کے اہل نہ رہے تو ان کے مقابلے میں جو دوسری قوم ہے بنو اسماعیل، ان کی طرف ہم اپنے یہ امامت کا اور خلافت کا عہدہ منتقل کرتے ہیں۔ جیسا کہ یہ بات پہلے بھی آ چکی ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کے دو بیٹے تھے کہ جن کا ذکر قرآن کریم میں آتا ہے، ایک حضرت اسحاق علیہ السلام اور ایک حضرت اسماعیل علیہ السلام۔ حضرت اسحاق علیہ السلام سے جو بھی اولاد ہوئی وہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے واسطے سے تمام انبیاء علیہ السلام حضرت اسحاق علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک تمام کے تمام انبیاء و بنو اسرائیل کے اندر آئے، تو ان کا ذکر اللہ تعالیٰ نے پہلے ذکر فرما دیا۔ اب اللہ رب العزت ابراہیم علیہ السلام کے جو دوسرے بیٹے ہیں یعنی اسماعیل علیہ السلام، ان کے اندر جو نبی آئے یعنی نبی آخر الزماں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کا تذکرہ شروع فرماتے ہیں، اور اس کے لیے اللہ رب العزت ابراہیم علیہ السلام سے بیان شروع کرتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کی فضیلت، ان کا خانہ کعبہ کو تعمیر کرنا، سب تفصیل اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں۔ کیونکہ ابراہیم علیہ السلام وہ واحد شخصیت ہیں، وہ واحد نبی ہیں کہ جو در حقیقت تمام کے تمام آسمانی مذاہب، چاہے وہ یہودی ہو، چاہے وہ عیسائی ہوں، چاہے وہ مسلمان ہوں، ان کے درمیان وہ ایک مشترک مقتدا کی حیثیت رکھتے تھے، سب انہیں مانتے تھے۔ حتیٰ کہ مکہ کے جو مشرکین تھے وہ بھی ابراہیم علیہ السلام کو اپنا پیشوا اور اپنے آپ کو ان کا متبع مانتے تھے۔ تو اللہ رب العزت ان کا تذکرہ فرما رہے ہیں تاکہ یہ بتایا جا سکے کہ ابراہیم علیہ السلام ان کے جو کفریہ، شرکیہ اور غلط نظریات تھے ان سے وہ بری تھے۔ اور اللہ رب العزت اس بات کو بھی بیان فرمائیں گے کہ جس طرح بنی اسرائیل ایک الگ قوم تھی، ان کے لیے ایک الگ قبلہ تھا یعنی بیت المقدس، تو جو بنو اسماعیل آئیں گے یعنی آپ علیہ السلام کی امت، ان کے لیے ایک الگ قبلہ ہوگا، وہ ہوگا خانہ کعبہ۔ یہ سب تفصیل اللہ تعالیٰ بیان فرمائیں گے۔ لیکن اس درمیان میں اللہ رب العزت نے جو ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ شروع فرمایا ہے تو بڑے ہی عجیب و غریب انداز میں اللہ رب العزت نے ابراہیم علیہ السلام کی شان بیان کی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ، اے نبی آپ اپنی امت سے تذکرہ کیجئے، انہیں یاد دلائیے اس وقت کو کہ جب ابراہیم کے رب نے آزمایا تھا، بکلمات، چند باتوں کے ذریعے سے۔ یہاں سب سے پہلے تو یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ آزمائش، امتحان وہ لیتا ہے کہ جس کو پتہ نہ ہو کہ جس کا میں امتحان لے رہا ہوں یہ کتنا پانی میں ہے۔ اللہ کو تو سب پتہ ہے،
تو اللہ رب العزت در حقیقت ابراہیم علیہ السلام کا امتحان لے کر باقیوں پر ان کی فضیلت بتانا چاہتے ہیں کہ ابراہیم کا ہم امتحان لے کر باقیوں کو بتانا چاہتے ہیں کہ یہ کس درجے کے انسان تھے۔ اور ساتھ ساتھ اللہ رب العزت نے ربہ کا لفظ استعمال فرمایا، وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ، اور یاد کرو اس وقت کو جب ابراہیم کے رب نے آزمایا۔ معلوم ہوا رب کا لفظ اللہ نے اختیار کر کے یہ بتا دیا کہ ہم نے ابراہیم کی جو آزمائش کی وہ ابراہیم کی تربیت کے لیے تھی، ابراہیم کے صبر کو، ابراہیم کے یقین کو اور ترقی دینی تھی، اس کے لیے ہم نے ان کی آزمائش کی۔ اب وہ کیا باتیں تھیں، کن باتوں کے ذریعے سے ابراہیم علیہ السلام کا امتحان ہوا؟ تو ابراہیم علیہ السلام کی زندگی، شعور کی زندگی سے لے کر موت تک، ہر زندگی، ہر لمحے پر، ہر موڑ پر اللہ رب العزت نے ابراہیم علیہ السلام کو آزمایا، اور ابراہیم علیہ السلام تمام کے تمام امتحانات پر کامیاب ہوئے۔ ابراہیم علیہ السلام نے عراق کے شہر میں پیدا ہوئے، جس گھرانے میں آنکھ کھولی باپ آزر مشرک، نہ صرف یہ کہ مشرک بلکہ بتوں کو بنانے والا تھا، تو اس گھر میں ابراہیم علیہ السلام کو نبوت دے کر بھیجا گیا۔ ابراہیم علیہ السلام کے لیے پہلی آزمائش تو یہ تھی کہ اپنے باپ کو توحید کی تعلیم دینی ہے، توحید کی دعوت دینی ہے، سب سے پہلی آزمائش۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد کو کس طریقے سے تعلیم دی؟ قرآن کریم نے سورہ مریم میں اس کا منظر کچھ اس طرح بیان فرمایا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام فرماتے ہیں، اذ قال لأبیہ، یاد کرو اس وقت کو جب ابراہیم نے اپنے والد سے کہا، یا ابتی، اے میرے پیارے ابا۔ بتا دیا کہ والد مشرک بھی ہو لیکن تبلیغ و تعلیم میں اخلاق کو نہیں چھوڑنا، والد چاہے کیسا بھی ہو، مشرک ہو، وقل لہما قولا کریما، ان سے نیک بات کرنی ہے، ان سے عزت مندانہ بات کرنی ہے، اور اگر تمہیں وہ شرک کی دعوت دیتے ہیں تو شرک کی دعوت ان کی قبول نہیں کرنی، بلکہ وصاحبہما فی الدنیا معروفا، ان کے ساتھ قاعدے کے مطابق، شریعت کے مطابق زندگی گزارنی ہے۔ فرمانے لگے، یا ابتی، اے میرے پیارے ابا، لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا، اے میرے پیارے ابا، آپ کیوں ان بتوں کی عبادت کر رہے ہو جو نہ تو سن سکتے ہیں، نہ دیکھ سکتے ہیں، اور نہ آپ کو کسی قسم کا کوئی فائدہ پہنچا سکتے ہیں؟ یا ابتی، اے میرے پیارے ابا، انی قد جاءنی من العلم ما لم یأتک، اے میرے ابا، میرے پاس وحی کا علم آ چکا ہے، لہٰذا مجھے یہ بات بتائی جا چکی ہے کہ شرک جو ہے وہ گمراہی ہے، اور میرے ابا آپ گمراہی پر ہیں، میں آپ کو فتبعنی، آپ میری اتباع کیجئے، اہدک صراطا سویا، میں آپ کو سیدھا راستہ دکھاؤں گا۔ معلوم ہوا چھوٹا بڑا چھوٹے کے پیچھے چل سکتا ہے، بشرطے کہ چھوٹا اگر آداب کی رعایت کرے، بڑے کو بڑا سمجھ کر اگر دین کی بات پہنچائے گا تو چھوٹے کے پیچھے چلنا چاہیے۔ آگے فرمایا، یا ابتی، اے میرے پیارے ابا، لا تعبد الشیطان، اے میرے پیارے ابا، آپ بتوں کی پرستش کر کے شیطان کی عبادت کر رہے ہو، شیطان کی عبادت مت کرو۔ ان الشیطان کان للرحمن عصیا، شیطان یہ رحمان کا دشمن ہے، رحمان کا نافرمان ہے، آپ رحمان کے دشمن کے پیچھے نہ چلیے۔ یا ابتی، اے میرے پیارے ابا، انی اخاف ان یمسک عذاب من الرحمن فتکون للشیطان ولیا، اے میرے پیارے ابا، مجھے اس بات کا خوف ہے کہ رحمان کی طرف سے آپ کو عذاب آ کے پکڑ لے اور آپ شیطان کے دوست بن جائیں گے۔ اب ابراہیم علیہ السلام اتنے پیارے انداز میں بار بار اپنے والد کو تبلیغ کر رہے ہیں، لیکن جس کے دل میں حق کو قبول کرنے کی صلاحیت وہ خود ختم کر دے تو اللہ تعالیٰ بھی اس کے لیے ہدایت کے فیصلے نہیں فرماتے۔ بیٹا باپ بیٹے سے کہتا ہے، قال راغب انت عن آلہتی یا ابراہیم، ابراہیم تم مجھے میرے معبودوں سے دور کرنا چاہتے ہو، ان کے اور میرے درمیان پھوٹ ڈالنا چاہتے ہو۔ لئن لم تنتہی، تم اگر باز نہیں آئے، لأرجمنک، تو میں تمہیں سنگسار کروں گا، پتھر مار مار کے تمہیں ختم کر دوں گا۔ وہجرنی ملیا، میرا راستہ چھوڑ دو، مجھ سے دور ہو جاؤ، مجھے الگ تھلگ کر دو۔ اب باپ نے جب یہ بات کہی تو دیکھیے کتنی بڑی آزمائش ہے۔ کہنے لگے، قال سلام علیک، ٹھیک ہے ابا جان، میں آپ سے جدا ہو جاتا ہوں، لیکن ساستغفر لک ربی، میں رب سے دعا کروں گا کہ وہ آپ کو ایمان دے کر آپ کی بخشش کر دے۔ اب تو پہلی آزمائش تو یہ، اس کے بعد جب اللہ تعالیٰ نے دوسری آزمائش یہ کہ اپنے والد کو چھوڑی، اب اپنے شہر میں توحید کی دعوت دیجیے۔ اب شہر والے کس درجے کے ہیں؟ شہر والوں میں بعض لوگ تو ایسے ہیں جو کہ بت پرست ہیں، اور بعض لوگ ایسے ہیں جو کہ ستارہ پرست ہیں۔ اللہ رب العزت نے اس بات کو قرآن کریم میں اور طرح طرح سے ابراہیم علیہ السلام نے ان کو سمجھانے کی کوشش کی۔ فرمانے لگے، یہ تمہارے بت کسی کام نہیں آ سکتے، میں کسی دن ان بتوں کے ساتھ ایسی چال چلوں گا کہ تمہیں پتہ چل جائے گی کہ ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے قوم میلے پر گئی، ابراہیم علیہ السلام نے لے کر ایک کلہاڑا لیا اور سارے چھوٹے بتوں کو ان کا ٹکڑے ٹکڑے کر دیے، کسی کا کان کاٹ دیا، کسی کی ناک کاٹ دی، اور سب سے بڑے جو بت تھا اس کے اوپر کلہاڑا ڈال کے آ گئے۔ لوگ آتے ہیں بیلے سے واپس، کہنے لگے
کہ کسی نے کیا ہوگا تو یہ ابراہیم نے کیا ہوگا۔ فتح یذکرہم، ایک نوجوان ہے ہمارے شہر میں، عراق شہر کے اندر، جو کہ ہمارے آلہہ کو برا کہتا ہے، لہٰذا اس کو پکڑنا چاہیے۔ پکڑا ابراہیم علیہ السلام کو، ابراہیم علیہ السلام کو سب کے سامنے پیش کیا۔ ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں کہ بھئی دیکھو یہ سب سے بڑا ہے، اسی کے پاس ہتھیار ہے، اسی سے پوچھ لو کہ کس نے کیا ہے۔ ثم نکسوا علی رؤوسہم، قرآن کہتا ہے سب کے سر نیچے پڑ گئے۔ کیوں؟ لقد علمت ہؤلاء لا ينطقون، ابراہیم آپ تو جانتے ہو یہ بات نہیں کر سکتے۔ ابراہیم نے یہیں چوٹ مار دی، جو بات نہیں کر سکتا، جو نفع نہیں پہنچا سکتا، جو نقصان نہیں پہنچا سکتا، تم ان کی عبادت کر رہے ہو اللہ کو چھوڑ کر۔ لیکن کیا اسی قوم نے بادشاہ کے ساتھ مل کر ابراہیم علیہ السلام کے لیے آگ تیار کی، وہ آگ جو کہ کئی دنوں تک جلائی گئی، اتنی اونچی آگ تھی جس کے شعلے کہ ابراہیم علیہ پرندہ بھی اس کے اوپر اڑتا تھا تو وہ پرندہ بھی جل کے خاکستر ہو جاتا تھا۔ اتنی اونچی آگ تھی کہ پریشان تھے کہ اب ابراہیم کو اس آگ میں ڈالا کس طرح جائے۔ منجنیق تیار کی گئی، غلیل کی طرح اس میں ابراہیم علیہ السلام کو باندھ کر آگ میں ڈالا گیا، لیکن ابراہیم علیہ السلام کی آزمائش مقصود تھی، کھلے دل سے آزمائش کو قبول کیا، اور اللہ تعالیٰ نے بھی آگ کو حکم دے دیا، وَقُلْنَا يَا نَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَىٰ ابراہیم، ہم نے کہہ دیا، آگ ابھی ابراہیم داخل نہیں ہوئے تھے، آگ کو ہم نے کہہ دیا کہ تم سلامتی والی بن جاؤ، تم ٹھنڈی بن جاؤ۔ ایسا نہ ہو کہ ابراہیم کو اتنی ٹھنڈی بن جاؤ کہ ابراہیم کے لیے جو ہے وہ ٹھنڈک میں ان کے لیے مصیبت ہو، ان کے لیے آزمائش ہو، لہٰذا سلامتی والی بن جانا۔ اب یہاں سے جب اتنی معاملہ ہو گیا تو ابراہیم اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم آیا، اب آپ عراق کو چھوڑیے، اب مصر جائیے۔ مصر پہنچتے ہیں تو مصر کا جو بادشاہ ہے وہ ابراہیم علیہ السلام کی اہلیہ حضرت سارہ، ان کی عزت پہ ہاتھ ڈالنے کی کوشش کرتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ یہاں سے بھی حکم دیتے ہیں آپ شام آ جائیے، فلسطین آئیے۔ ابراہیم علیہ السلام فلسطین میں آتے ہیں، وہاں آ کر حضرت حاجرہ سے ان کا نکاح ہوتا ہے۔ جب وہاں آ کے اولاد ہوتی ہے، اور اولاد 86 سال کی عمر میں پہلی اولاد، اندازہ کیجئے، کئی دعائیں مانگ کر، کئی تمناؤں اور آرزوئیں اور دعائیں مانگ کر اللہ تعالیٰ نے جب ان کی دعا قبول کی، فرشتے آتے ہیں خوشخبری سنانے کے لیے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اہلیہ وہ جب فرشتوں کی خوشخبری سے سنتی ہیں، فسکت وجہ، ہائے مجھے اولاد ہوگی، عجوز نقیم، میں تو بوڑھی ہوں، بانجھ ہوں، اس عمر مجھے کیسے اولاد ہوگی؟ قالو، فرشتے کہنے لگے کذالک قال رب، اسی عمر میں ہوگی، اللہ نے اسی طرح کہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تاخیر سے، دیر سے اولاد ہونے کی آزمائش سے تقریباً کئی انبیاء کو آزمایا ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت زکریا علیہ السلام، بلکہ آپ علیہ السلام کی جو پہلی اولاد تھی حضرت خدیجہ علیہ السلام سے، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ سے، وہ بھی 5 سال کے بعد ہوئی۔ اندازہ کیجئے اللہ تعالیٰ کا یہ ذمہ ہے، ہمارا کام نہیں ہے، ہمارا کام اسباب کو اختیار کرنا ہے۔ اب یہ آزمائش، اب یہ تو دیکھیں، اب ابراہیم علیہ السلام فلسطین میں ہے، اب ایک اور آزمائش آتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اب ان کو، اپنی اس بیوی ہاجر کو اور اسماعیل کو جو کہ دودھ پیتے ہیں، ان کو جا کے چھوڑ کے آئیے مکہ میں۔ مکہ وہ جگہ جہاں پر کسی قسم کا کوئی پانی، کوئی فصل، کسی قسم کی کوئی چیز نہیں تھی۔ فرشتے کو کہہ دیا کہ آپ جا کے ان کو چھوڑ کے آئیے۔ راستے میں جو سرسبز مقام آتا ہے، ابراہیم علیہ السلام پوچھتے ہیں کہ یہاں رکنا ہے؟ نہیں یہاں نہیں رکنا، آگے چلنا ہے۔ جہاں جس جگہ پہ روکا گیا کسی قسم کا کچھ نہیں۔ اب ابراہیم علیہ السلام وہاں اللہ کے حکم کے مطابق چھوڑ کر آ رہے ہیں۔ ان کی اہلیہ پوچھتی ہیں ابراہیم ہمیں کیوں یہاں چھوڑ کے جا رہے ہو؟ ابراہیم علیہ السلام کوئی جواب نہیں دے رہے۔ کیوں؟ کیسے جواب دیں کہ رب کا حکم ہے؟ وہ بھی ابراہیم ہی کی بیوی تھیں۔ کہنے لگی کیا آپ کو آپ کے رب نے حکم دیا ہے؟ ابراہیم علیہ السلام نے کہا جی ہاں۔ تو کہا اذن لا یضیعنا، پھر وہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا۔ ابراہیم علیہ السلام وہاں سے رخصت ہوتے ہیں، پہاڑی کے دامن میں آ کے دعا کرتے ہیں ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم، اے میرے رب، اے ہمارے رب، میں نے اپنی پوری نسل کو، میرا ایک ہی بیٹا ہے، میں نے اسے اس بے آب و گیاہ جنگل میں چھوڑ دیا ہے۔ اس لیے چھوڑا ہے کہ یہ آپ کا جو یہاں پر بیت اللہ ہے، یہ جو منہدم ہو چکا ہے، اسے یہ قائم کر کے دوبارہ بنا کر یہاں نمازیں قائم کریں گے۔ نماز قائم کرنے کا مقصد بیان فرمایا، اور پھر کیا فرمایا؟ اب یہاں سے رخصت ہوتے ہیں اور دعائیں مانگی ربنا فجعل افئدۃ من الناس تہوی الیہم، اے اللہ لوگوں کے دلوں کو اس جگہ کی طرف پھیر دیجیے۔ ابراہیم علیہ السلام کی اس دعا کو اللہ نے کیسا قبول کیا کہ آج اس زمانے میں بھی ابراہیم علیہ السلام کی اس دعا کو یہ قبولیت ہی کی نشانی ہے کہ لوگ بار بار مکہ مدینہ جاتے ہیں۔ اور پھر دیکھیے یہاں حضرت حاجرہ علیہ السلام اپنے بیٹے، پانی توشہ ختم ہو گیا،
تو صفا اور مروہ کے درمیان پہاڑی پر چکر لگاتی، کبھی صفا پر، کبھی مروہ پر، کبھی صفا پر، کبھی مروہ پر۔ اللہ تعالیٰ کو حضرت حاجر علیہ السلام کی ادا اتنی پسند آئی کہ رہتی دنیا تک قیامت میں آنے والے ہر مسلمان مالدار کے اوپر فرض کر دیا تم حج اور عمرہ کرو تو میری حاجر بندی کا اس سنت کو زندہ کرنا۔ بالکل اسی انداز میں کہ جس انداز میں حضرت حاجر علیہ السلام درمیان میں ایک مقام پر آ کر ان کی رفتار تیز ہو جاتی تھی، وہی سنت کو اسی طرح آج زندہ کیا گیا کہ میلین اخضرین، درمیان میں دو جہاں سبز لائٹیں ہوتی ہیں، وہاں پر آپ نے تیزی سے اپنے قدموں کو اٹھانا ہے، کیونکہ ہماری بندی حاجر نے اسی طرح کیا تھا۔ کیوں کیا تھا؟ کہ جب ایسے مقام پہ پہنچتی تھی، بیٹے پر نظر نہیں پڑتی تو تیزی سے دوڑ مارتی تھی، تو اللہ تعالیٰ نے اسی سنت کو زندہ کیا۔ چلیں، ابراہیم علیہ السلام چلے گئے، واپسی اللہ تعالیٰ نے کہا اب آپ تھوڑے عرصے میں جا کے ان کے پاس چکر لگایا کریں۔ ابراہیم علیہ السلام ایک عمر میں آتے ہیں، 7 سال کی عمر میں کہیں اسماعیل علیہ السلام، اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم آتا ہے، خواب دیکھتے ہیں کہ میں اپنے بیٹے کو ذبح کر رہا ہوں، اگلی آزمائش۔ ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے سے آگے کہتے ہیں، قال یا بنیا، اے میرے پیارے بیٹے، انی ارا فی المنام انی اذبحک، اے میرے پیارے بیٹے میں نے خواب دیکھا ہے کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں، فانظر ماذا تری، بیٹا تمہاری کیا رائے ہے؟ بیٹا کہتا ہے فافعل ما تؤمر، آپ کو جو حکم ملا ہے آپ کر گزریے، ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین، آپ مجھے صبر کرنے والا پائیں گے، آپ وفا شعار بنیے، میں صابر بنوں گا۔ چنانچہ ابراہیم علیہ السلام ان کو لے کر جب درمیان میں شیطان آ کے روکنے کی کوشش کرتا ہے، مختلف جگہ پر آ کر ابراہیم علیہ السلام کو روکنے کی کوشش کرتا ہے، ابراہیم علیہ السلام کنکر اٹھا کے مارتے ہیں، ایک جگہ مارا، دوسری جگہ مارا، تیسری جگہ مارا، اسی سنت کو زندہ کیا اللہ تعالیٰ نے کہ رمی جمرات، آج بھی ان 3 شیطانوں کو ابراہیم علیہ السلام کی سنت کو زندہ کرتے ہوئے، یہ ہے ابراہیم علیہ السلام کی آزمائش ہو رہی ہے، جو کامیاب ہو رہے ہیں اللہ تعالیٰ ویسے ان کو مقتدی بناتے جا رہے ہیں، رہتی دنیا تک انسانیت کے لیے مقتدی بن رہے ہیں۔ وہ آگے آزمائش کا ایک سلسلہ ہے، اللہ تعالیٰ ان سب کو بیان کرتے۔ اب آپ پر قرآن کریم نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، امر بالمعروف، نہی عن المنکر، ذکر اللہ کی کثرت، اپنی ناموس کی حفاظت، ان تمام چیزوں سے ابراہیم علیہ السلام کو آزمایا گیا۔ اللہ فرماتے ہیں اس وقت کو یاد کرو جب ہم نے رب نے ابراہیم کو آزمایا، فَأَتَمَّهُنَّ، نتیجہ کیا نکلا؟ ابراہیم تمام امتحانوں میں کامیاب گزرے، تمام وعدوں کو پورا کیا۔ دنیا میں کسی کو سرٹیفکیٹ نتیجے کا کوئی دنیا کی ڈگری دے گی، دنیا کا کوئی ادارہ دے گا، ابراہیم علیہ السلام کو سند اللہ تعالیٰ دے رہے ہیں۔ اور جب ابراہیم نتیجے میں امتحانات میں کامیاب ہوئے تو انعام کیا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں قال انی جاعلک للناس اماما، آپ کے ان امتحانات میں کامیابی کا انعام یہ ہے کہ میں پوری انسانیت کا آپ کو امام بناؤں گا، مقتدی بناؤں گا، پوری انسانیت آپ کے پیچھے چلے گی، کیا عیسائیت، کیا یہودیت، کیا مسلمان، ہر ایک آپ کو پیچھے چلے گا، ہر ایک کا دعویٰ یہ ہے کہ ہم ابراہیم کی سنت پر چل رہے ہیں۔ یہ در حقیقت انہی امتحانات کی کامیابی کا نتیجہ ہے۔ اب جب ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے یہ نتیجہ سنایا، ابراہیم علیہ السلام فرماتے ہیں قال ومن ذریتی، اے میرے رب کیا میری ذریت میں بھی کسی کو امامت کا عہدہ ملے گا؟ اگر مل جائے تو اچھا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں قال لا ینال عہد الظالمین، ہم آپ کی دعا کو تو قبول کرتے ہیں، امامت کا عہدہ یعنی امت کی پیشوائی کا عہدہ، نبوت کا عہدہ تو آپ میں منتقل ہوگا، آپ کی ذریت میں ملے گا۔ چنانچہ آپ علیہ السلام کو ملا، لیکن فرما دیا ظالموں کو نہیں ملے گا، جو فرما بردار ہوگا، کیونکہ ابراہیم علیہ السلام کی جو آزمائش کی گئی ان سب کا خلاصہ 2 چیزیں تھیں، ابراہیم کے صبر کو آزمانا تھا، ابراہیم کے یقین کو آزمانا تھا، رب پر کتنا یقین ہے، ان دونوں میں وہ کامیاب گزرے۔ تو چنانچہ ان صبر اور یقین جس کا مضبوط ہو جائے وہ ظلم نہیں کرے گا، جب وہ ظلم نہیں کرے گا تو وہ عہدے کا اور منصب کا حقدار بن سکتا ہے۔ امام کہتے ہیں اسے بھی جو کہ امام مسجد ہوتا ہے، امام اسے بھی کہتے ہیں جو کہ کیا نام ہے حاکم وقت ہوتا ہے، اور امام وہ جو کسی کا روحانی پیشوا ہوتا ہے۔ تو اللہ رب العزت یہاں پہ اس آیت میں تو مراد روحانی پیشوا ہے، لیکن علماء نے لکھا ہے کہ کوئی بھی شخص اپنے اختیار سے کسی بھی قسم کا امامت کا عہدہ کسی ظالم کو نہ دے، چاہے وہ مسجد کا مصلی ہو، چاہے وہ ملک کی حاکم ہو، چاہے وہ روحانی پیشوا ہو، ظالم کو نہیں مل سکتا، ظالم اس کا مستحق نہیں ہے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ اگر ظالم بنا ہوا ہے تو اس کے پیچھے نماز نہیں پڑھنی، نماز پڑھنا نہ پڑھنا یہ ایک الگ معاملہ ہے، لیکن اپنے اختیار سے کسی کو نہیں بنانا۔ اور ظلم کیا ہے؟ سب سے بڑا ظلم یہ ہے کہ انسان شرک میں مبتلا ہو، شرکی عقائد رکھے، شرکی اعمال کرے، لہٰذا ایسے کو تو نہ مسجد کا امام بنانا ہے، نہ ملک کا حاکم بنانا ہے، اور نہ ہی اپنا مقتدی اور پیشوا اور پیر بنانا ہے۔ اور ظلم میں یہ بھی آتا ہے
کہ مطل الغنی ظلم، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو آدمی مالدار ہے قرض لینے کے بعد ٹال مٹول کر رہا ہے یہ بھی ظلم کر رہا ہے، ایسا شخص بھی ظالم ہے، ایسے ظالم کو بھی اپنے اختیار سے امام نہ بناؤ، چاہے اپنے مصلی کا ہو، چاہے اپنے مسجد کا ہو، چاہے اپنے ملک کا ہو یا اپنا پیشوا بنانا ہو، یہ اس کا مستحق نہیں ہے۔ اب دیکھیے اس پوری آیت میں ہمارے لیے ایک سب سے بڑا سبق یہ کہ اللہ تعالیٰ اپنے مقرب بندے ابراہیم کی آزمائش کر رہے ہیں، اور اس آزمائش کا مقصد کیا کہ ابراہیم کو 4 چاند لگ جائیں، اور آزمائش کے آنے کا یہ مقصد قطعاً نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی کو عذاب میں مبتلا کر رہے ہیں۔ اگر عذاب میں مبتلا ہونا آزمائش کی دلیل ہوتا تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اشد الناس بلاء الانبیاء ثم الامثل فالامثل، سب سے زیادہ سختیاں انبیاء پر آتی ہیں، اس کے بعد انبیاء کے جو نقش قدم پر چلتے ہیں ان پر آتی ہیں، پھر جو ان کے نقش قدم پر چلتے ہیں ان پر آتی ہیں۔ تو آزمائش آتی ہے انسان کو اللہ سے تعلق مضبوط کرنے کے لیے۔ اللہ فرماتے ہیں وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، ہم تمہیں آزمائیں گے، تمہاری جانوں کو بھی لیں گے، تمہارا انتقال بھی ہوگا، تمہارے مال کی بھی کمی ہوگی، مختلف چیزوں سے آزمائیں گے، لیکن جو اس آزمائش میں پورا اترتا ہے اس کو خوشخبری سنا دو، بالخصوص وہ جو کہ یہ کہتا ہے کہ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ مصیبت آتی ہے تو ایک لفظ آتا ہے، ایک ہی زبان پہ جملہ آتا ہے جس جملے میں صبر بھی ہے یقین بھی ہے، انا للہ، ہم اللہ ہی کے لیے ہیں، و انا الیہ راجعون، اور ہم اللہ ہی کی طرف لوٹیں گے۔ تو اس آیت میں ہمارے لیے سب سے بڑا سبق ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی آزمائش کو، ہم اللہ تعالیٰ کے ہر شخص عافیت مانگنی چاہیے، کبھی بھی پہلوان نہیں بننا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں آزمائے، عافیت کی دعا مانگنی چاہیے، لیکن بس جب آزمائش آئے تو اس پر صبر کرو، اپنے یقین اللہ کے اوپر مضبوط کرو۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔